اس کے بارے میں دوبارہ مجھ سے سوال بھی نہ کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ اس کے بارے میں میرے سے بات کی تو میں تجھے جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ پیغمبر مرسل کو اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اور آپ کس پانی میں اور کس خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، کس خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ تھوڑی سی نماز پڑھ لی، کچھ نفل پڑھ لیے، کوئی تسبیح کر لی، اور کبھی اپنا جائزہ لیا ہی نہیں کہ کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی نیکیاں ہو رہی ہیں۔ دروازہ کھلا ہے یا بند ہے اللہ پاک کی طرف جانے کا، اس کا کبھی جائزہ ہی نہیں لیا۔ میرے دوستو، اس بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، نوافل پڑھ لینا، تسبیح کر لینا یہی نیکی ہے۔ اگر یہ نیکی ہے تو پھر یہ نیکی تو ہم کر رہے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے سختیاں کیوں آئی ہوئی ہیں؟ ساری امت پریشان کیوں ہے؟ اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب تک ہم گناہوں والی زندگی نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنا آپ نہیں بچائیں گے تو پھر زوال کا دور ہی چلے گا، دن بدن کمال کا دور نہیں آ سکتا۔ کمال تو اس دن آئے گا۔ اور اعمال جو ہم کرتے ہیں، اللہ پاک نے تو اپنی کتاب میں بتا دیا کہ اعمال تو سارے کریں گے، اعمال تو سارے کریں گے، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ ہم کن کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ مسئلہ تو یہاں اٹک جائے گا بھائی۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ ہم کن کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے بتا دیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، پکی بات ہے، اس میں کوئی جھول نہیں اور کوئی شک و شبہ نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تو جن کی زندگی میں تقوی ہوگا، طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، ان کے اعمال ہم قبول کرتے ہیں، ہر سب کے اعمال ہم نہیں قبول کرتے۔ اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی پرہیزگاری کہتے کس کو ہیں؟ کہ جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان کاموں کو آدمی چھوڑ دے، اس کا نام تقوی ہے۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، روزے رکھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے، تسبیحات کر لینے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانیوں کو اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ آج امت میں جس چیز کی کمی ہے، چاہے وہ دنیا دار ہوں چاہے دیندار ہوں، تقوی کی کمی ہے۔ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، نیکیاں کرتے رہیں گے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اسی سے سارا معاملہ جو ہے بگڑا ہوا ہے اس امت کا۔ اس لیے آج اس مجلس میں عہد کرو کہ ہم تقوی والی زندگی آئندہ اپنائیں گے اور اس کو اختیار کریں گے اور گناہوں سے اپنا دامن بچائیں گے۔